ناظرین، آخر کار فلسطین کو آزادی مل گئی۔ حماس کے سرفروش سرخرو ہوئے۔ اسرائیلی فوج دنیا جہاں کی طاقت، اسلحہ اور عالمی قوتوں کی عشیر بعد سے ارض فلسطین سے ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر نکلا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت پر آپ کا ایمان اور یقین کامل ہو تو پھر چیونٹیاں بھی مل کر بھاری برکم ہاتھی کو نہ صرف دھول چٹا دیتی ہیں بلکہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں۔ یہی کچھ معاملہ طاقت کے نشے میں چور اسرائیل اور نتن یاہو کے ساتھ ہوا۔ اسرائیل کو کیسے غزہ میں منہ کی کھانی پڑی؟ شکست کیسے نتن یاہو کا مقدر بنی؟ کیوں ہزاروں اسرائیلی نتن یاہو استعفیٰ دو اور نتن یاہو مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے اس کے گھر کے باہر جمع ہیں؟ اور فلسطین کی آزادی کا اعلان کس تاریخ کو کیا جائے گا؟ اس سارے معاملے کی تفصیلات سے آپ کو آگے چل کر تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، 7 اکتوبر 2023 سے پہلے تک اسرائیلی فوج اس عسکری ڈاکٹرائن کے تحت مشقیں کرتی رہی کہ اس پر بیک وقت چاروں طرف سے عرب ممالک کی افواج چڑھ دوڑی ہیں، اور اب اپنی بقا کے لیے کیا فوجی حکمت عملی اپنانی ہے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 1948 میں ایسا ہی ہوا تھا جب نوزائیدہ اسرائیلی ریاست نے عرب ممالک کی مشترکہ فوج کی پیش قدمی کامیابی سے روک دی۔ جون 1967 میں بھی اسرائیل نے پہل کر کے صرف 5 دن میں مصر، شام اور اردن کی مشترکہ فورسز کو دن میں تارے دکھا کر چاروں شانے نہ صرف چت کر دیے تھے بلکہ اردن کے بہت بڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ اکتوبر 1973 میں اسرائیل کو سرپرائز ملا جب مصر اور شام نے اچانک دو طرفہ حملہ کر دیا، مگر ایک ہفتے کے اندر اسرائیل سنبھل گیا اور اس نے بھرپور امریکی مدد سے عرب پیش قدمی کو بیچ میں ہی روک دیا۔ 1982 میں اسرائیل نے بیروت سے PLO کو لبنانی فدائیوں کی مدد سے لپیٹ کر لبنان کے جنوبی پٹی کے اگلے 18 سال تک بطور بفر زون استعمال کرتا رہا۔ اسرائیل نے اس دوران اپنی طفیلی ساؤتھ لبنان آرمی بھی بنا ڈالی تھی، لیکن پھر مئی 2000 میں اسرائیل ایران اور شام کی حمایت یافتہ مسلح عسکری تنظیم حزب اللہ کے ہاتھوں مار کھا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ اسے اجلت میں جنوبی لبنان کی پٹی چھوڑنا پڑی۔ ساؤتھ لبنان آرمی کا وجود بھی اسرائیلی پسپائی کے ساتھ تحلیل ہو گیا۔ 18 برس کے قبضے کی قیمت 1000 اسرائیلی فوجیوں کی موت کی صورت میں چکانی پڑی۔ جولائی 2006 میں جب حزب اللہ نے ایک شب خون میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 2 اغوا کر لیے تو اسرائیل نے حزب اللہ کو مزہ چکھانے کے لیے جنوبی لبنان میں بھرپور فضائی اور بری کارروائی شروع کی، مگر الٹا لینے کے دینے پڑ گئے جب حزب اللہ کے راکٹ اور میزائل شمالی اسرائیل کے سرحدی قصبوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے تل ابیب اور حیفا پر گرنے لگے تو اسرائیل کو مجبوراً حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کر کے جان چھڑانا پڑی۔ دوستو، اس سارے ماضی کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے اسرائیل کی تاریخ کے بڑے حملے کے بعد نتن یاہو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غزہ پر چڑھ دوڑا، حماس کو نشان عبرت بنانے کے ضامن میں غزہ کو کھنڈر بنا ڈالا، ہسپتالوں کو وحشیانہ بمباری کر کے مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا، ہزاروں عمارتوں کو ملیامیٹ کر دیا، ہزاروں افراد کو شہید اور بچوں کو یتیم کیا۔ لیکن آخر میں اسرائیل نے کیا حاصل کیا؟ نہ تو حماس کا خاتمہ ہو سکا، نہ اسرائیلی فوج اپنے یرغمالیوں کو چھڑوا سکی۔ چند روز پہلے سینکڑوں اسرائیلی کمانڈوز نے آپریشن کے دوران 4 اسرائیلیوں کو رہا کروایا، لیکن اس آپریشن پر بھی مغربی میڈیا اور غیر جانبدار مبصرین سوالات اٹھا رہے ہیں۔ قصہ مختصر، پچھلے سال 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کو غزہ میں پھنسانے کے لیے جو کانٹا ڈالا، اسرائیل اسے حماس کی توقعات کے مطابق نگل گیا اور دنیا نے اسرائیل کو مظلوم سمجھنے کی بجائے اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ایک طرف تو مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام پر امریکہ میں عوام نے مظاہرے شروع کیے ہیں، وہیں یورپی ممالک میں دردمند یہودی بھی صہیونی ریاست کے خلاف میدان میں آ گئے۔ اب نتن یاہو پر دباؤ پڑنا شروع ہوا تو اسے اپنے ڈولتی اور ڈگمگاتی کرسی کو بچانے کی فکر لاحق ہوئی۔ ایسے میں اسرائیلی جنگی کابینہ کے اہم ترین وزیر کے استعفے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف فضا بن گئی۔ چنانچہ نتن یاہو نے فوراً امریکہ سے مدد کی درخواست کی کہ حماس کو جنگ بندی پر راضی کرے۔ چنانچہ اسرائیل یا یوں کہہ لیں کہ نتن یاہو کی خواہش اور فریاد پر امریکی صدر جو بائیڈن سامنے آئے اور انہوں نے نام نہاد جنگ بندی کا فارمولہ پیش کیا۔ اب اسے ہم نام نہاد جنگ بندی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی 2 برابر کی قوتوں کے درمیان جنگ بند کرنے کو کہتے ہیں۔ غزہ میں تو چاروں طرف صرف اسرائیلی اور صہیونی فوج تھی جو مظلوم فلسطینیوں کا وحشیانہ قتل عام کر رہی تھی۔ حالانکہ حماس نے جو 7 اکتوبر کا حملہ کیا اس میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا اور یرغمالیوں میں بھی زیادہ تر اسرائیلی فوجی شامل ہیں، لیکن اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ خیر، تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ جو بائیڈن کے امن فارمولے کے جواب میں حماس نے اپنی شرائط پیش کر دی ہیں۔ حماس نے نتن یاہو کو صاف صاف بتا دیا
کہ غزہ میں اب تباہ ہونے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا، لہذا ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں، لہذا اب اگر آپ جنگ بندی کے ذریعے فیس سیونگ چاہتے ہیں اور پتلی گلی پکڑ کر غزہ سے نکلنا چاہتے ہیں اور اپنی شکست کی ذلت کا طوق گلے میں پہننے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری شرائط ماننا ہوں گے، ورنہ ہم تو اپنے جذبہ جہاد اور اللہ رب العزت کی مدد کے بھروسے سے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کا سامنا کر ہی رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر گہری نگاہ رکھنے والے نیوز ویب سائٹ العربیہ نے دعویٰ کیا کہ حماس نے شرط لگائی ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ سے مکمل انخلاء یقینی بنائے اور امریکہ اس بات کی ضمانت یعنی کہ گارنٹی دے کہ اسرائیل پوری طرح غزہ سے نکل جائے گا، ورنہ نتن یاہو کا پروگرام یہ تھا کہ وہ اپنے یرغمالیوں کو چھڑوانے کے بعد غزہ میں بھی مغربی کنارے کی طرز پر فوج رکھے گا تاکہ یہاں بھی حماس کے سرفروش آئندہ کھل کر کام نہ کر سکے۔ لیکن حماس کے جان بازوں نے دنیا کو بتا دیا کہ پوری اسلامی دنیا کی بے شرمی، بے حیائی اور ڈٹائی کے باوجود انہوں نے کامیابی سے اپنے سروائیول کی جنگ نہ صرف لڑی بلکہ جیت لی ہے، اور اب اس کا محض رسمی اعلان ہونا باقی ہے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ حماس کی جانب سے پیش کی گئی شرائط پر اسرائیلی حکام بات چیت کر رہے ہیں اور امید ہے کہ عید سے پہلے سمجھوتا طے پا جائے گا، جس کے نتیجے میں غزہ سے اسرائیلی فوج نکل جائے گی۔ اسرائیلی کابینہ ارکان کی جانب سے اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے بڑکیں ماری جا رہی ہیں کہ حماس کی تمام شرطیں ہم تسلیم نہیں کریں گے، لیکن عالمی میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ اندر کھاتے نتن یاہو سب کچھ تسلیم کر چکا ہے اور امریکہ کی منت سماجت کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح اس جنگ سے ہماری جان چھڑوائیں، ورنہ نہ صرف نتن یاہو کا اقتدار ڈگمگائے گا بلکہ اسرائیلی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن عزت الرشق نے کہا کہ ان کی جماعت اور دوسرے فلسطینی دھڑوں کا غزہ میں جنگ بندی کی امریکی تجاویز پر رد عمل ذمہ دارانہ، سنجیدہ اور مثبت ہے۔ صہیونی میڈیا حماس کے رد عمل کے خلاف اکسا رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صہیونی دشمن کسی بھی نوعیت کے معاہدے سے فرار کی راہ تلاش کر رہا ہے۔ حماس کے رہنما نے کہا کہ رد عمل ہماری عوام اور ہمارے مزاحمت کے مطالبات کے مطابق ہے اور معاہدے تک پہنچنے کے لیے وسیع راستہ کھولتا ہے۔ ایک اور مسئلے پر ابھی حماس اور اسرائیل کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور وہ ہے کہ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل مستقل جنگ بندی کا اعلان کرے تاکہ ہم غزہ کے بے گھر ہونے والے مظلوموں کو واپس ان کے گھروں میں بسا سکے، ملبے کا ڈھیر بننے والے اسپتال کو دوبارہ تعمیر کر سکیں اور تباہ شدہ کھنڈر بنے غزہ کو باقاعدہ شہر بنا سکیں۔ اسرائیلی حکام اکتوبر کے حملے کے بعد اس حد تک خوف زدہ ہیں کہ ایک تو وہ اپنی فوج مکمل وہاں سے نکالنے پر راضی نہیں، دوسرا غزہ کے نوجوانوں کو گھر واپس جانے سے روکنے پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ صرف 50 سال سے زائد عمر کے مردوں، بچوں اور عورتوں کو واپس اپنے گھر اور علاقوں میں آنے دیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا کاندھا استعمال کر کے نتن یاہو نے جو کارڈ کھیلا ہے اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا ان کی طرف کی چال انہی پر الٹ جاتی ہے۔